بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، یعنی مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے جب اس کے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ظاہری اسباب اور وسائل ناکام ہو جاتے ہیں، قریب ترین عزیز و اقارب پر اعتماد نہیں رہتا، یہاں تک کہ بھائی بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنہائی اور بے بسی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا سہارا موجود ہوتا ہے، ایک دروازہ جو ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہاں انسان اپنے دکھ سکھ، مصائب و آلام، ہر غم، ہر پریشانی کی داستان ہر وقت بیان کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ ہر وقت کھولے رکھتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی انسان کی پکار کو سنتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کرتا ہے، جسے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، جس کے خزانوں کی وسعت اتنی ہے کہ ساری کائنات کی مخلوقات کو عطا کرنے کے بعد بھی ان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ صرف باب الہی کو کھٹکھٹاتا ہی رہے۔ دعا صرف مشکلات سے نجات اور ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اسے شریعت اسلامیہ نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ بس اتنا یاد رہے کہ دعا قبولیت کے منازل تک تب ہی پہنچ پاتی ہے جب اس کے شرعی آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھا جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ کتاب و سنت میں موجود دعاؤں کے پیش بہا قیمتی خزانے کے باوجود آج ہم خود ساختہ اور شرکیہ دعاؤں کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب ٹلنے اور نیکیاں بڑھنے کی بجائے پریشانیوں اور گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت و افادیت، اس کے آداب و شرائط کو پیش کرنے کی ہم نے اپنی سی ایک کوشش کی ہے۔ دعا کی اہمیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عبادت ہے۔ صحیح ابو داود 1479۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 2654۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ صحیح ترمذی 2139، صحیح الجامع الصغیر 7687۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں۔ صحیح ابن ماجہ 3729، صحیح الجامع الصغیر 5392۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دعا ایسی آفات جو کہ نازل ہو چکی ہیں اور ایسی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سب کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے
اللہ تعالیٰ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ صحیح الجامع 3409۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، بہت کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ صحیح الترغیب و ترہیب 1635۔ دعا کے کچھ آداب ہیں، مثلاً دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور قریش کے کچھ لوگوں پر بد دعا کی۔ بخاری 3960، مسلم 1794۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو جانا چاہیے۔ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز شروع کی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، دعا قبول کر لی جائے گی۔ صحیح الترغیب و ترہیب 1643۔ دعا سے پہلے گناہوں کی توبہ اور ان پر اظہار ندامت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کو بندے کی ہر بات بہت اچھی لگتی ہے جب وہ کہتا ہے، لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، بلا شبہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر خوشی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے یہ جان لیا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ 1653۔ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اور جلدی نہ کرے۔ جلدی سے مراد دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، پھر اکتا کر وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ بخاری 6340، مسلم 2735۔ کامل توجہ اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ صحیح ترمذی 3479۔